ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لائق صد احترام قابل عزت تکریم سامعین مکرم، انسانوں اور جنوں کی تخلیق
اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت توحید کے بغیر، عقیدہ توحید اپنائے بغیر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا کتنا عظیم الشان کام ہے، لیکن اگر تعمیر کرنے والے کا عقیدہ توحید والا نہیں تو اس کی یہ تعمیر بھی اس کے لیے نیکی اور اجر نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العزت کو اپنی ذات کے متعلق ایک ذرہ برابر شرک گوارا نہیں ہے، اور جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ان کی قوم کو یہ بتا دیا، اور پھر اس کو اپنے قرآن مجید کے اندر وحی بنا کر ہمارے لیے بھی اعلان کر دیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس پہ اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس امت کے اندر اور اس سے پہلی امتوں کے اندر شیطان نے سب سے پہلے جب انسانوں کو اللہ کی توحید سے موڑا، توحید سے موڑ کر شرک کی طرف شیطان جب لے کے آیا، تو اس نے سب سے پہلے قوم نوح کے سامنے ایک چور دروازہ کھولا، اور وہ چور دروازہ یہ تھا، اے قوم نوح کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان 5 ولیوں کے نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی تھے، نیک لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ جب یہ فوت ہوئے تو شیطان نے ورغلا کے اس نسل کو یہ تعلیم دی کہ ان کی مورتیاں بنا کے اپنی مساجد اور عبادت گاہوں میں رکھ لو، تاکہ ان کی مورتیوں کو دیکھ دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آتا رہے گا اور تم عبادت میں اور تیز ہوتے جاؤ گے۔ جب یہ مورتیاں بنانے والی نسل فوت ہو گئی تو آنے والی نسل کو شیطان نے یہ سبق دیا کہ تمہارے پہلے آباء و اجداد تو ان مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، تم ان کو چھوڑ کر اللہ کو پوج رہے ہو۔ یہیں سے شرک کا چور دروازہ کھلا، اور قوم نوح جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئی، جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کی ذمہ داری لگا دی۔ آج بھی ہماری امت مسلمہ کے اندر ایسے بہت سے چور دروازے موجود ہیں جو میرے اور آپ کے عقیدہ توحید پہ ضرب لگاتے ہیں، اور اگر انسان اس چور دروازے کو بند نہیں کرے گا، اس کے اندر داخل ہو جائے گا اور چلتا ہی جائے گا، تو یہ چور دروازہ انسان کو مشرک بنا کے ہی چھوڑے گا، اس سے عقیدہ توحید چھین لے گا۔ اہل علم نے ایسے 28 چور دروازے ذکر کیے ہیں جن کے ذریعے انسان آہستہ آہستہ شرک کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے اور اپنے ایمان کو گنوا بیٹھتا ہے۔ اگر پلٹ آئے تو ٹھیک، اگر نہیں پلٹتا تو اپنا عقیدہ توحید گم کر بیٹھتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جانے انجانے میں اگر شرک مجھ سے یا آپ سے ہو گیا اور توبہ کیے بغیر ہم دنیا سے چلے گئے
اللہ تعالیٰ زندگی کا ہر قصور تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنی ذات سے کیا ہوا شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ زندگی کے ہر گناہ معاف ہو سکتے ہیں، بغیر توبہ کے بھی اللہ چاہے تو قیامت کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جس انسان کی موت توبہ کے بغیر ہو گئی اور اس نے شرک کیا ہوا تھا اور اس شرک سے توبہ نہیں کی، اسی حال میں اللہ کے پاس چلا گیا، وہ کبھی بھی اللہ کی جنت کا مالک بن سکتا ہی نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جنت اس پہ حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا۔ موجودہ دور میں اور سابقہ ادوار میں شرک کا سب سے پہلا چور دروازہ جو شیطان نے لوگوں کے لیے کھولا اور اس کی طرف دعوت دی، وہ چور دروازہ ہے اکابر پرستی کا۔ اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، چونکہ بڑوں نے ایسے فرما دیا ہے، بڑوں نے ایسے کہہ دیا ہے، فلاں عالم صاحب نے ایسے کہہ دیا ہے، اس کی بات کو قرآن و سنت پہ پرکھے بغیر آنکھیں بند کر کے اس کو مان لینا، یہ وہ پہلا دروازہ ہے جو انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو واعظ کر رہے تھے، اپنے باپ کو نصیحت کر رہے تھے، تو کیا کہا تھا؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ان پتھروں کو کیوں پوجتے ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، آپ کے کام بھی نہیں آتے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، والد گرامی شیطان کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو آزر تھا، اس نے کبھی شیطان کی عبادت نہیں کی تھی، کبھی بھی شیطان کو سجدہ نہیں کیا تھا، کبھی بھی شیطان سے اولاد نہیں مانگی تھی، لیکن حکم اس نے جب بھی مانا تھا، کہا اس نے جب بھی مانا تھا، وہ شیطان کا ہی مانا تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کا حکم ماننے کو عبادت سے تعبیر کیا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کے واضح دلائل ہونے کے باوجود، سامنے آ جانے کے باوجود، جب انسان ان کو پسے پش ڈال دیتا ہے تو وہ راستہ کھول لیتا ہے اپنے لیے شرک کی طرف جانے کا۔ جامع ترمذی میں ایک لمبی حدیث موجود ہے، جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے زاہدوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حاتم تائی، اس کی سخاوت کے قصے ہم نے سکول کی کتابوں میں پڑھے، سنے بھی ہیں آپ نے، ان کے بیٹے تھے حضرت عدی رضی اللہ عنہ۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہے جب میں آپ کے پاس اسلام لانے کے لیے آیا تھا تو میرے گلے کے اندر صلیب لٹک رہی تھی، جو اس بات کا نشان ہے کہ اس وقت میں عیسائی تھا۔ فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، وہ صلیب تمہارے گلے میں تھی۔ کہا پھر ایک بات سمجھائیں، قرآن کہتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے عالموں کو رب بنایا، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا، ہم نے تو کبھی ان کی پوجا نہیں کی، اور قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کو رب بنا لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عدی یہ بتاؤ، جب تمہاری تورات اور انجیل میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا اس بارے میں یہ حکم ہے، تم اس کو جانتے ہوتے تھے، سمجھتے ہوتے تھے،
اور تمہارے عالم کہتے تھے کہ نہیں یہ کام ایسے کرنا ہے، اب بتاؤ تم تورات و انجیل کی مانتے تھے کہ اپنے عالم کی مانتے تھے؟ تو حضرت عدی فرمانے لگے ہم تو اپنے عالم کی مانتے تھے، تورات و انجیل کی نہیں مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے۔ جب تورات اللہ نے اتاری ہے، انجیل اللہ نے اتاری ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اس اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی باتوں کو ماننا، جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، جان لینے کے باوجود، اس بات کا علم ہونے کے باوجود کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ یہ ہم سے چاہتے ہیں، اس کے باوجود اپنے عالموں کے پیچھے لگنا، یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، ایک ہے ایک بات کا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو قرآن حدیث کی دلیل دے کر سمجھا دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہا کرتے تھے من استحسن فقد شرع، جس انسان نے کسی عمل کو اپنی طرف سے اچھا گردانا، یہ کام بڑا اچھا ہے، یہ کام دین ہے، یہ کام ثواب ہے، اور اس کی دلیل نہ قرآن سے دی ہے نہ حدیث میں دلیل موجود ہے، اپنے پاس سے ایک راستہ کھول دیا، ایک عمل جاری کر دیا اور اس پہ ٹھپا لگا دیا کہ یہ کام بڑا ہی اچھا ہے، نیکی اور ثواب کا کام ہے، اس کی دلیل نہ قرآن میں آئی ہے، نہ شریعت میں آئی ہے، نہ حدیث میں آئی ہے، فقد شرع، اس انسان نے خود سے دین کو اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، اس نے شریعت سازی کی ہے، اور شریعت سازی کا اختیار صرف اور صرف اگر ہے تو وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ اب اللہ کی صفات چھین کر آپ کسی اور کو دیں گے تو اسی کا نام تو کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام تو شرک ہے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا رب بنانا یہی ہے۔ اطاعت کے لائق اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، ان کی تعلیمات ہیں۔ جب ان کی واضح تعلیمات کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی بات کو مانیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دروازہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے شرک کی طرف کھول دیا ہے۔ اگر اس سے واپس نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے یہ دروازہ ہمیں شرک تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کا تابع دار بنائے۔ میرے مسلمان بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ اسی کے اوپر ہی عمل کیا ہے۔ جہاں بھی قرآن و سنت کی بات آئی ہے انہوں نے اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مانا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان۔ دنیا میں آپ یہودیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، مجوسیوں کو، دنیا کی جتنی بھی اقوام اس وقت عالم کائنات میں موجود ہیں، میرے علم کے مطابق کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو شیطان کو پوجتی ہو، اس کو سجدے کرتی ہو، اس کو رکوع کرتی ہو۔ پوری کائنات میں آپ کو ایسی کوئی قوم نہیں ملے گی۔ شیطان ہر قوم کے نزدیک ایک معیوب چیز ہے، ایک لعنتی ہے ہر قوم کے نزدیک۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں شیطان کی بات کو مان لینا، ایک ہے اس کی کوئی تعویل طوول کر کے آپ مان لیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے واضح پتہ ہے آپ کو کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اس کے باوجود انسان شیطان کے پیچھے لگ جائے، شیطان کی بات مانے بغیر کسی تعویل کے، تو یہ انسان وہ ہے جس نے شرک کی طرف راستہ کھول لیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو یہی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہ دے۔ شرک کا دوسرا چور دروازہ جو ہمارے تعلیمی نظام کے ذریعے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کی تعلیم کے ذریعے جو ہمارے بچوں میں آہستہ آہستہ زہر گھولا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی غور کیجئے گا۔
آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کے اندر اور کالج کے اندر جب استاد کلاس کے اندر آتا ہے تو سارے بچے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تب تک کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ نہ کہے بیٹھ جاؤ۔ شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعظیم اور ایک ہے استقبال۔ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ تعظیم حرام ہے اور استقبال جائز ہے۔ استقبال کیا ہے؟ آپ کا کوئی مہمان آئے اور آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے 2 4 5 قدم آگے چل کے جائیں، اس سے جا کے معانقہ کریں، مصافحہ کریں، گلے ملیں، اس کو اپنے پاس مجلس میں لے کے آئیں، یہ استقبال ہے، یہ جائز ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے ساتھ ایسے کرتے تھے، وہ جب بھی آپ کی محفل میں آتی آپ اٹھ کے آگے بڑھتے، 4 5 قدم ان کا استقبال کرتے اور اپنی بیٹی کو اپنی مجلس میں لا کے بٹھا دیتے۔ اور جب نبی علیہ السلام ان کی مجلس میں جاتے ان کے گھر میں تو وہ بھی ایسا کیا کرتی تھی فاطمہ رضی اللہ۔ یہ استقبال، یہ جائز ہے۔ اور تعظیم کیا ہے؟ کوئی آیا، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں بت بن کے، اور تب تک کھڑے رہیں جب تک وہ نہ کہے بیٹھ جاؤ، یہ تعظیم ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر انسان اس پہ قائم اور دائم رہا تو آہستہ آہستہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس کی دلیل سنن ابی داود کی وہ حدیث ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آئے، 2 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام ہے عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کا نام ہے ابن عامر۔ یہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حکمران تھے، بادشاہ تھے، حاکم تھے، امیر المؤمنین تھے۔ جب وہ آئے حضرت عبداللہ ابن الزبیر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے اور ابن عامر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، حضرت معاویہ نے ابن عامر سے اجلس، بیٹھ جاؤ، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، من احب ان یتمثل له الرجال، جو یہ پسند کرتا ہے کہ میری آمد پہ لوگ بت بن کے کھڑے ہو جائیں، جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ بیٹھیں، آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس انسان نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک ہے استقبال کرنا، آگے بڑھیں، 2 4 قدم آگے آئیں، ملیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، اور ایک وہ نظام تعلیم جو غیر مسلم اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ دنیا کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر استاد کوئی نہیں آیا، اور دنیا کائنات میں صحابہ کرام جیسے باادب شاگرد کسی نے دیکھے ہی نہیں ہیں جو نبی علیہ السلام کا وہ ادب کرتے ہوں جو کائنات میں کسی اور شاگردوں نے استادوں کا کیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ عروہ بن مسعود الثقفی قریش کے دربار میں گواہی دے رہا تھا، کہا لوگو میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے ہیں، پر اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ کوئی اپنے بادشاہ کا اتنا احترام کرتا ہو جتنے نبی علیہ السلام کے صحابہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ احترام اسلام سکھاتا ہے۔ کبھی ایک حدیث لائیں، پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کرام کے پاس مسجد میں آئے ہوں، کلاس میں آئے ہوں، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں بت بن کے۔ ہمارا ہر عمل اگر سنت کے مطابق ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ میچ کرتا ہے، پھر تو ہم فلاح کے اوپر ہیں۔ اگر یہ راستہ چھوڑ کے اوروں کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر یہی حدیث ہے، جو استاد ہو کہ یہ پسند کرے، ٹیچر ہو بچوں کو منع نہ کرے کہ میرے آنے پہ آپ نے کھڑا نہیں ہونا، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صحیح روایت سن لو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس انسان نے تو اپنا ٹھکانہ اپنے ہاتھوں سے جہنم کے اندر بنا لیا ہے۔ یہ تعظیم کے نام پر، احترام کے نام پر، وہ حق جو اللہ کا ہے ہم اس کے سامنے قیام کریں، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس کے سامنے رکوع کریں،
اس کے سامنے جھکیں، وہ حق ہم نے چھین کر اوروں کو دینا شروع کر دیا جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو نہیں دیا، جو رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو نہیں سکھلایا۔ وہ نہ ادب ہے نہ وہ احترام ہے، وہ اللہ کا حق ہے جو ہم چھین کر کسی اور کو دے رہے ہیں۔ یہیں سے پھر دروازے کھلتے ہیں اور آگے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب دو بھائی یا دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں نا، تو ایک جو ہے اپنی گردن تھوڑی سی جھکا لیتا ہے، جھک کے ملتا ہے اس کو۔ اگر تو یہ جھکنا تعظیم کے طور پہ وہ جھک رہا ہے تو یاد رکھیں تعظیم صرف اللہ کا حق ہے بس۔ رکوع یہی ہے، رکوع میں ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، قیام کے اندر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ حق ہم چھین کر کسی اور کو دیں گے تو دروازہ تو کھول دیا ہم نے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کا حق ہو اور وہ چھین کر کسی اور کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتے۔ تیسرا شرک کا چور دروازہ جو کھولا گیا صوفیاء کی طرف سے وحدت الوجود کے نام سے۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، اس مائک کے اندر بھی ہے، اس کے اندر یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کائنات کے اندر اور اس مسجد کے اندر اور پوری کائنات میں، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ یہ عقیدہ ہے جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ کفر کے اوپر مبنی ہے۔ اسی عقیدے کے ذریعے امت کو شرک کی طرف دھکیلا گیا۔ جب آپ یہ کہیں گے فلاں چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے تو لوگ اس کو چومیں گے بھی، اس کو چاٹیں گے بھی، اس کے سامنے رکوع بھی کریں گے، سجدے بھی کریں گے، اس کی عبادت بھی کریں گے۔ یہ چور دروازہ کھولا گیا ہے شرک کے لیے وحدت الوجود کے نام سے، کہ ہر چیز کے اندر اللہ کی ذات موجود ہے۔ دنیا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو۔ اور آپ نے ایک نظم بھی سن رکھی ہوگی، حمد کے نام پہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، یہی معنی ہے اس کا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے اسلام کا عقیدہ کیا ہے، دین کا عقیدہ کیا ہے، پیارے پیغمبر نے تعلیم کیا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ساتوں آسمانوں سے اوپر، پھر سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اس عرش پہ اللہ تعالیٰ کی ذات مستوی ہے۔ اور اس کے دلائل ایک نہیں، یہ مستقل موضوع ہے، کئی دلائل اس کے ہیں۔ میں صرف دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو اس کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بکریاں چرانے کے لیے گئی، اس کی غفلت کی وجہ سے ایک بکری کو بھیڑیا پکڑ کے لے گیا۔ شام کو واپس آئی تو صحابی نے بکریاں شمار کی، گنی، ایک بکری کم۔ اس نے کہا ایک بکری کدھر ہے؟ لونڈی نے جواب دیا اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس نے کہا تم کدھر تھیں؟ غصے میں آیا صحابی رسول، غصے میں آ گیا، اس کو تھپڑ دے مارا لونڈی کو غصے میں آ کے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ختم ہوا، پچھتاوا ہوا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، کہتا ہے میں نے اپنی لونڈی کو ایسے اس کی غلطی کی وجہ سے مارا ہے، اب دکھ ہو رہا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس دکھ کا مداوع کرنے کے لیے اس کو میں آزاد کر دوں۔ فرمایا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ صحابی رسول اپنی لونڈی کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آئے۔ آپ نے اس سے سوال دو کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے این اللہ، اے عورت بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کہاں ہے؟ اس نے یہ جواب نہیں دیا اللہ میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، میرے اس مالک کے اندر بھی ہے، اس جگہ پر بھی ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی اللہ کی ذات موجود ہے۔ اس نے آسمانوں کی طرف انگلی اٹھا کے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں موجود ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا من انا۔ اب آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے آپ خاموش نہیں رہتے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اندر نہ ہوتے تو آپ اس کو ڈانٹتے، آپ اس کو بتاتے۔ جب اس نے صحیح جواب دیا، اگلا سوال یہ کیا من انا،
میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، میرے صحابی اس کو آزاد کر دو، یہ عورت ایمان والی عورت ہے۔ اس کو ایمان والا کہا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کہاں پہ ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ دوسری دلیل واقعہ معراج آپ سارے جانتے ہیں، اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ معراج کی شب اللہ کے رسول عرش پر گئے اللہ سے ملنے کے لیے۔ اور بھائی جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ ہی موجود ہیں، اس کی ذات جو ہے وہ ہر چیز میں ہی ہے، تو پھر زمین پہ ہی رہ لیتے، پھر آسمانوں پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کی ذات آسمانوں سے اوپر ہے، اسی لیے ہی اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں بلوایا ہے، اسی لیے ہی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس گئے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، وہاں سے نماز کا تحفہ لے کے واپس آئے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ وحدت الوجود یہ وہ شرک کا چور دروازہ ہے جس کے ذریعے صوفیاء کرام نے اس امت کو شرک کی طرف دھکیلا ہے۔ اور اس کی تیسری اور زبردست دلیل جو اہل علم نے نقل کی ہے، جو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو پیغمبر ہیں، ایک کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام اور ایک کا نام ہے ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رتبے کے اعتبار سے بڑے ہیں، رتبے کے اعتبار سے ان 5 نبیوں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے اولو العزم پیغمبر کہا۔ اولو العزم، عظمت والے، شان والے، ہمت و حوصلے والے، ان 5 انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل۔ ہارون علیہ السلام اولو العزم نبیوں میں نہیں ہیں۔ شان کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، مقام کے اعتبار سے ان کی عظمت زیادہ ہے، لیکن عمر کے اعتبار سے عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا کوہ طور پہ تورات دینے کے لیے، 40 دن کے لیے چلے گئے اور اپنا جانشین اور اپنا نائب حضرت ہارون کو بنا دیا، کہا ان کا نائب بنو، میرے نائب بن کے ان کو دین کی تعلیم دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کچھ دیر تک تو بنی اسرائیل جو تھے وہ صحیح رہے، اس کے بعد بگڑ گئے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک روب تھا، دبدبہ تھا، ان کی ذات کا اپنی ایک ہیبت تھی، لیکن ہارون علیہ السلام نرم طبیعت کے مالک تھے، ان کا اتنا روب نہیں تھا۔ ان کی اسی نرمی سے فائدہ اٹھا کر بنی اسرائیل بھٹک گئے اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری قوم ایک بچڑے کو، گائے کے بچے کو معبود بنا کے اس کو سجدہ کر رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بال سر کے بھی پکڑ لیے اور داڑھی کے بھی پکڑ لیے کہ میں تمہاری ڈیوٹی یہ لگا کے گیا تھا کہ تم نے ان کو شرک کے اندر مبتلا نہیں ہونے دینا، اور تمہارے ہوتے ہوئے شرک کر رہی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی قصور ہے، بغیر تفتیش کیے ہوئے جب دیکھا تو غصے میں آ گئے، پکڑ لیا، سر بھی اور داڑھی بھی پکڑ لی اور اس کو جھنجھوڑا۔ اب اگر ہارون علیہ السلام کے اندر بھی اللہ کی ذات موجود ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی اللہ کی ذات موجود ہے، تو اس کا معنی یہ ہے اللہ نے اللہ کو پکڑ کے سزا دی ہے۔ اس کا معنی پھر یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اللہ کی ذات کو پکڑا اور اس کو سزا دی، جس سے آپ کا عقیدہ توحید پارا پارا ہو جائے گا۔ اللہ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اللہ غالب ہے، ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اس سے یہ لازم آئے گا اگر آپ مانتے ہیں ہر چیز کے اندر اللہ کی ذات موجود ہے، اس سے پھر یہ کفری عقیدہ آئے گا کہ اللہ نے اللہ کو سزا دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، عقیدہ کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ مستوی ہے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے کوئی کائنات کا ذرہ بھی اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کا یہی معنی ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے میرا مالک میری اور آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ علم کے اعتبار سے ہے، یہ قدرت کے اعتبار سے ہے۔ دنیا کائنات کی کوئی چیز اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تم اللہ کی قدرت سے باہر نکل جاؤ تو نکل کے دکھاؤ تو صحیح۔ لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی بادشاہت، اس کی قدرت سے، اس کے علم سے تم باہر نہیں جا سکتے ہو۔ علم اس کا بہت وسیع ہے، قدرت اس کی بہت ہے،
لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت اپنے عرش معلیٰ پہ مستوی ہے۔ یہ بھی وہ چور دروازہ ہے شرک کا جو امت کے اندر کھولا گیا، جس کو وحدت الوجود کا نام دیا گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سے بھی انسان آہستہ آہستہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کو سجدہ کروانا ہے تو پہلے اس کو منوانا پڑے گا نا، اس کے اندر اللہ موجود ہے، کر سجدہ اس کو۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے یہ عقیدہ گھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عقائد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھی چیز جس کے ذریعے امت اسلامیہ کے اندر شرک کا چور دروازہ کھولا گیا، وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ غلو فی التعظیم، کسی کی تعظیم کے اندر غلو کرنا۔ ایک ہوتا ہے احترام، وہ اسلام سکھاتا ہے بیٹا اپنے باپ کا احترام کرے، بیٹی اپنی والدہ اور والد کا احترام کرے، چھوٹا بڑے کا احترام کرے، شاگرد اپنے استاد کا احترام کرے۔ احترام تو شریعت سکھاتی ہے، شریعت تو کہتی ہے جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ تو ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن احترام میں اتنا غلو کرنا کہ تعظیم کو بڑھاتے 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 اللہ کا حق چھین کے بندوں کو دے دینا، یہ بھی شرک کا چور دروازہ ہے۔ اس کی دو دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی دلیل سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الاولین والآخرین ہیں، پہلوں کے بھی سردار ہیں اور آنے والوں کے بھی سردار ہیں، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور اس نے آ کے آپ کو بڑے بڑے القابات سے پکارا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حبیب کبریا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابی قولوا بقولکم ولا یستجرمنکم الشیطان، جب بھی بات کرنی ہو نا شریعت کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکلوا دے جو تمہیں اللہ کا مجرم بنا دے۔ اس قدر غلو میری ذات کے بارے میں نہ کرو، اتنا بڑھا چڑھا کے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا تھا۔ اور دوسری حدیث جو کہ مسند احمد کے اندر بھی ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی ہے، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور جو آپ چاہیں گے۔ اللہ کی چاہت اور پیارے پیغمبر کی چاہت کو اس نے برابر کر دیا، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو وہی ہوگا جو صرف اور صرف اکیلا اللہ چاہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں غلو کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہاں بھی ایسے ہی غلو کیا جاتا ہے۔ جی وہ جا رہے تھے، جو اسرائیل ملک الموت جو ہے وہ روح چھین کے جا رہا تھا، اور پیر صاحب نے ماری اڑاری اور ساری روحیں چھین لی۔ یہ وہ دروازے ہیں جو اس امت اسلامیہ کے اندر کھولے گئے ہیں۔ پیارے پیغمبر دروازہ بند کر رہے ہیں۔ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، میرے سامنے ابھی کہو، ابھی اقرار کرو، میرے سامنے کہو وہی ہوگا جو صرف ایک اللہ چاہے گا۔ جب اللہ نہ چاہے، ساری کائنات چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، قرآن کئی مقامات پہ یہ اعلان کرتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بھی وہ دروازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو بچیاں، عید کا موقع تھا، شعر پڑھ رہی تھیں۔ ایک بچی نے شعر پڑھتے پڑھتے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے اندر ایک نبی ایسا ہے جو کل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا دعی، اس کو چھوڑ دے، یہ کلمہ نہ کہے، یہ کلمہ نہ کہو۔ اور صحیح بخاری کی روایت جس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں، اس نے یہ کہا کہ پیارے پیغمبر کل کی بات جانتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام ایک صاف عقیدے کا نام ہے،
اس میں اللہ کی صفات ہم چھین کر کسی اور کو اگر دیں گے، اسی کو شریعت شرک کہتی ہے۔ اللہ کا حق چھین کے کسی اور کو دے دینا، اللہ کی صفات چھین کر کسی اور کے اندر مان لینا، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور اسلام نے ایسے سارے دروازے بند کیے ہیں، اسی لیے آپ نے اس کو منع کیا ہے، اور اس صحابی کو بھی منع کیا، یہ الفاظ تم نہیں کہہ سکتے ہو۔ آپ نے وہ الفاظ کہنے کی اجازت نہیں دی ہے جس سے یہ چور دروازے کھلتے ہیں۔ اگلا دروازہ جو ہماری امت اسلامیہ کے اندر تو ماشاءاللہ اب اس کا بہت زیادہ وجود، اور لوگ اس میں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اور کیا کیا غلو کرتے جاتے ہیں، وہ دروازہ ہے تبرک کے نام سے امت کے اندر کھولا گیا ہے شرک کا چور دروازہ، تبرک کے نام سے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ برکت صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی برکت دینے پر قادر نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 9 10 سال کے بچوں کو یہ تعلیمات دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کو اپنا بیٹا بھی کہا آپ نے، جنتی نوجوانوں کا سردار بھی کہا، ان کو ایک دعا سکھلائی تھی، وتر کی دعا۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ لمبے الفاظ ہیں، ان میں ایک ٹکڑا ہے وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ جو تو نے نعمتیں مجھے عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں میں تو میرے لیے برکت ڈال دے۔ نبی علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے اپنے نواسے کو عقیدہ توحید سکھلایا ہے کہ میرے پیارے بیٹے، برکت اللہ کی ذات کے سوا دینے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی لمبی حدیث ہے، جب آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور صحابہ کرام نے وضو کیا، آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے جب صحابہ نے وضو کیا نا، اتنا بڑا لشکر تھا، وضو کر لیا انہوں نے، اس وقت آپ نے فرمایا میرے صحابہ البرکۃ من اللہ، یاد رکھنا برکت اللہ کے اختیار میں ہے، برکت کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھوں سے جو پانی کے چشمے پھوٹے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے ہوا ہے، اس نے اس پانی کے اندر برکت ڈال دی ہے، برکت ڈالنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ البرکۃ من اللہ، برکت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں یہ فلاں سیب کھا لو تو بیٹا ہو جائے گا، اور فلاں جگہ سے فلاں چیز لے آؤ تو آپ کی یہ مراد پوری ہو جائے گی، اور فلاں چیز کو لا کے اپنے گھر میں رکھ لو، رزق کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایسی ایسی چیزوں کو مبارک سمجھ لیا گیا جن کو قرآن نے مبارک نہیں کہا، حدیث نے مبارک نہیں کہا۔ انسان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے مجھے جو کچھ مل رہا ہے اس کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ یہ تبرک کے نام پہ امت اسلامیہ کے اندر بھی اس توحید پہ ضرب لگانے کے لیے ایک چور دروازہ کھولا گیا ہے، اور اس چور دروازے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا۔ صحیح مسلم کی روایت، یاد رکھیے مبارک چیز وہی ہوگی جس کو قرآن مبارک کہے گا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہے گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مبارک ذات تھی، اور یہ ایمان اور عقیدہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے دلائل موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت نکلے ایک دن، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتے میں رضاعت کے اعتبار سے آپ کی خالہ لگتی ہیں، رضائی خالہ لکھا ہے اہل سیر نے، وہ رضائی خالہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ان کے گھر میں جاتے، وہاں جا کے آرام کرتے کبھی کبھار۔ ایک دن آپ گئے ان کے گھر میں اور ام سلیم کے بستر پہ جا کے سو گئے، آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، فجاءت ام سلیم جب آئیں گھر میں، دیکھا پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، وقد عرق، اور آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، ایک برتن لیا، اس برتن کے اندر پیارے پیغمبر کے پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو، یہ میرا پسینہ کیوں نچوڑ رہی ہو؟ آپ گھبرا گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اٹھے، دیکھا ام سلیم پسینہ جمع کر رہی ہیں۔
فرمایا ما تصنعین یا ام سلیم، ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لصبیاننا، یہ آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، جب کوئی بچہ ہمارا بیمار ہو جاتا ہے آپ کا پسینہ ہم اس کو لگا دیتے ہیں، اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں، اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبتی، ہاں تو نے درست کیا ہے۔ آج آپ دیکھو معاشرے کے اندر یہ مبارک ذات تو پیارے پیغمبر کی ذات تھی، اس کو اللہ نے مبارک بنایا ہے، آج لوگ کیا کیا نہیں کر رہے۔ آپ جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بالوں کو لے کر جو ہے وہ لوگ پی رہے ہیں پانی ڈال ڈال کے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا ان کے مبارک ہونے کی نص قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے؟ نہیں آئی ہے۔ یہ وہ خاصہ تھا جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا تھا، کہ ان کی ذات مبارک ہے، ان کے بال مبارک ہے، ان کا لب مبارک ہے، ان کا پسینہ مبارک ہے، حتیٰ کہ وہ لباس جو پیارے پیغمبر کے ایک دفعہ بدن کے ساتھ ٹچ کر گیا ہے، اللہ نے اس کو بھی مبارک بنا دیا ہے۔ یہ مبارک چیز وہ ہے، اور وہ حق چھین کے ان کو دیا جا رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب کے بالوں کی برکت سے مجھے یہ مل گیا اور مجھے وہ مل گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیے، برکت صرف اور صرف آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ جابر کی ہنڈیا میں لعاب ڈالا تھا، 1400 صحابہ کھا گئے کھانا، 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ، صحیح مسلم کی روایت۔ لیکن وہی لعاب جب آپ نے عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈالا تھا، جب اس کو دفن کر رہے تھے، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا کہ شاید اس کی برکت سے یہ عذاب سے بچ جائے، اور اپنا کرتا مبارک اتار کے اس کو پہنایا تھا کہ شاید اس کی برکت سے اس کو نجات مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ہمارے حبیب استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی کوشش کر لیں میں نے پھر بھی ان کو معاف نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ لعاب تو آپ کا مبارک ہی ہے نا، لیکن اس میں برکت آنی تب ہے جب اللہ چاہیں گے، اس میں برکت تب آئے گی جب اللہ چاہیں گے۔ جب اللہ نہ چاہیں پھر عبداللہ بن ابی کے منہ میں لعاب جا رہا ہے، اور وہ لعاب اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، اس کو اپنا کرتا پہنایا ہے اور وہ کرتا اس کو اللہ کے عذابوں سے نہیں بچا سکا۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے صحابہ کو دیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے، ایک عورت آپ کے لیے ایک جبہ لے کے آئی، نیا آپ کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کتنا پیارا جبہ ہے، یہ کتنا پیارا کرتا ہے، آپ یہ مجھے دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں گئے، کوئی اور لباس پہنا اور وہ جبہ اتار کے اس صحابی کو دے دیا۔ آپ اٹھ کے گھر میں چلے گئے، اب صحابہ کرام نے اس صحابی کو پکڑ لیا کہ تمہیں علم تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس جبے کی ضرورت ہے، ان کو نئے لباس کی ضرورت ہے، اور تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ جو بھی نبی علیہ السلام سے کچھ مانگتا ہے آپ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے ہیں، تم نے جبہ مانگا تو مانگا کیوں؟ وہ صحابی کہنے لگے پہلے میری بات بھی تو سن لو نا، مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دو، میں نے یہ کیوں مانگا ہے؟ میں نے اس لیے مانگا ہے رجوت برکتها حین لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام نے اس کو پہن لیا تو میں سمجھ گیا اب اس جبے نے نبی علیہ السلام کے مبارک بدن کو ٹچ کر لیا ہے، اس میں برکت آ گئی ہے، میں نے اس کو اس لیے پہنا ہے، لیا ہے آپ سے، جب میں مروں گا تو اسی لباس کو میرا کفن بنا دیا جائے کہ شاید اس کی برکت سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، مبارک ذات اللہ نے وہ ذات بنائی ہے، اب ہم وہ برکت چھین کے کسی اور کو دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود مبارک ہے۔ جیسے کہ میں نے واضح کر دیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اشیاء میں برکت تھی، لیکن وہ اترتی مؤثر تب ہوتی تھی جب اللہ چاہتے تھے، اللہ نہ چاہیں تو وہ مؤثر نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، آپ کی بیوی تھیں، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بال حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ جب بھی کسی صحابی کو کسی گھر کے اندر نظر بد لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا
لوگ ام سلیم کی طرف پیغام بھیجتے ام سلمہ کی طرف کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام کے بال ہیں، وہ بال ہمیں دے دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بالوں کو اٹھاتی، پانی کے ایک پیالے میں رکھ کے بال نکال لیتی اور فرماتی جاؤ یہ پانی کا پیالہ جو ہے مریض کو پلا دینا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب دلیل موجود ہو تو پھر اشیاء مبارک بنا کرتی ہیں۔ اپنے پاس سے بغیر کسی دلیل کے فلاں صاحب جو ہیں ان کے بال بڑے برکت والے ہیں اور فلاں بھی ایسے ہے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے فلاں کا سیب کھاؤ تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا دینا اختیار اللہ کا ہے، یہ اللہ کا حق چھین کے آپ نے کسی اور کو دے دیا۔ برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں یہ برکت فلاں بھی دیتا ہے تو پھر نہیں، ہاں جن چیزوں کو شریعت نے مبارک کہا ان سے آپ برکت لے سکتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے آپ کو زمزم کا پانی مبارک پانی ہے، شریعت کہتی ہے آپ کو الماء زمزم لما شرب له، اس نیت سے آپ اس کو پئیں گے اللہ آپ کی وہ مراد پوری کر دے گا۔ جس چیز کو شریعت نے برکت والا نہیں کہا، اگر میں اور آپ اس کو اپنے پاس سے برکت والا کہیں گے تو یہ وہ اللہ کا حق ہے جو ہم نے چھین کر کسی اور کو دے دیا ہے۔ برکت اللہ دیتے ہیں یا برکت اس چیز سے حاصل ہوتی ہے جس کو شریعت نے برکت والا کہہ دیا، جس کو شریعت نے برکت والا نہیں کہا اس کو برکت والا سمجھنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ سمجھنا کہ فلاں بھی برکت دیتا ہے یہ وہ دروازہ ہے شرک کا جو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ انسان شرک کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ عقیدہ توحید اگر ہے میرے اور آپ کے پاس تو جانیے، حدیث سن لیجئے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جو اس حال میں مر گیا کہ اس کا عقیدہ یہ ہوا، اس کا ایمان یہ ہوا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے، جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہیں، اس حال میں مر گیا دخل الجنہ، وہ اللہ کی جنت کا مالک بن جائے گا۔ اللہ خالق و مالک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔